مفتی احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات کہہ کر دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام جس طرح فضیلت کا حامل ہے، یہ بات کسی سے جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری جو ہے چیزیں پیدا فرمائی، اور ان چیزوں کے اندر، ان تمام جو ہے نعمتوں کے اندر کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی۔ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے طبقے کو خصوصیت عطا فرمائی، اور انبیاء کرام کے اندر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام کتابوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ احادیث کے مفہوم کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، یعنی تمام مخلوق میں سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ مقام پر جو سب سے بڑی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسی طرح کتابوں کے اوپر، کتابوں کے اندر سب سے بڑی کتاب جس کے بعد کسی کتاب کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے لفظی معنی بھی یہ آتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ یہ انسان کے حق میں یا تو سفارش کرے گا یا انسان کے بارے میں یہ پکڑ کرے گا۔ قرآن مجید کے اوپر اگر ہم اس کی تعلیم حاصل کریں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے حق میں سفارشی بنے گا، اور قرآن مجید کے احکامات کو، تعلیمات کو نظر انداز کریں گے، اس کی تلاوت نہیں کریں گے تو یہ قیامت کے دن اللہ سے ہمارے خلاف میں جو ہے جھگڑا کرے گا۔ اور یہ قرآن ایسا جھگڑالو ہے، حدیث پاک کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جھگڑا اور اس کی جو ہے سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں منظور ہوگی۔ اب ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ ہم یا تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید کے اوپر محنت کر کے، عمل کر کے اپنے آپ کو قرآن مجید کا سفارشی بنائیں، یا جو ہے ہم اس کی جو ہے پکڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہے ہم محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے قرآن مجید کا جو ہے حفظ کر لینا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مدارس کے اندر کیسے بچوں کو جو ہے شریک کیا جاتا ہے، اور پھر ان طلباء پر، ان بچوں پر جب اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہے تو یہ بچے جو ہے کیسے نکھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شیطان یہ ہم سب کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تو جو ہے بالکل نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، چاہے وہ مکاتب کی لائن سے ہو یا مدارس کی لائن سے۔ اور مدرسے کے بچوں پر تو خاص طور پر اپنی پوری جو ہے ایڑی چوٹی کا جو ہے زور لگاتا ہے کہ بچے کسی طرح جو ہے قرآن مجید کے جو ہے حفظ نہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بچہ اپنی محنت سے، اساتذہ کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی جو ہے محبت بھری جو ہے نظروں سے یہ بچے جب مکمل ہوتے ہیں تو شیطان ان کو جو ہے آخری جو ہے اسٹیج تک بہکانے کی کوشش کرتے رہتا ہے، اور جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے وہ گویا کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں قرآن مجید کی اور حافظ قرآن کی، اور جو والدین بچوں کو حفظ کراتے ہیں، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، جن مدارس کے اندر جو ہے بچے پڑھتے ہیں، اور مدارس کے لیے جو حضرات تعاون کرتے ہیں، ہر ایک کی جو ہے فضیلت ہے۔ لیکن ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے، اپنے بھی بچوں کو جو ہے حافظ قرآن پڑھانے کے لیے ان مدارس کے اندر بچوں کو جو ہے شریک کریں۔ سب سے بڑا تعاون مدرسے کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر جو ہے داخل کرائیں۔
اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قصہ مشہور ہے. ان کے والد سے کسی نے کہا کہ آپ کا جو ہے پوترا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جو ہے حافظ بن گیا ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے. تو والد نے یہ کہا میرے لیے اس کے اندر کیا خوشخبری ہے، میرے لیے تو خوشی اس وقت ہوتی جب کہ میرا بچہ حافظ بنتا. تو جب انہوں نے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ 40 سال کی عمر میں وہ جو ہے حافظ قرآن بنے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارا بھی جو ہے بچہ، ہمارا بھی گھر کا فرد اور جو ہے ہمارے بھی گھر کا کوئی آدمی جو ہے حافظ قرآن بنے. تو اس کی بھی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے کے اندر داخل کرائیں اور جو ہے ان پڑھنے والے بچوں کا ہر طرح سے جو ہے خیال رکھیں، کیونکہ ان کو جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی جو ہے بہت ثواب سے خالی نہیں ہے. تو جو ہے بہت قابل مبارکباد ہے یہ طالب علم جس نے جو ہے مستقل استقامت کے ساتھ ایک ہی مدرسے کے اندر جو ہے ابتدائی تعلیم سے لے کر قرآن مجید کے مکمل حفظ ہونے تک یہیں پر رہ کر جو ہے بچے نے جو ہے تعلیم حاصل کی. اور قابل مبارکباد ہے وہ اساتذہ کرام بھی جنہوں نے جو ہے بچوں کے اوپر ایسی محنتیں کرتے ہیں کہ بچہ ایک بیٹھک پہ قرآن سنا سکے. ایک بیٹھک پہ قرآن سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب قرآن مجید سنانا شروع کرتا ہے ختم ہونے تک قرآن مجید کو کھول کر دیکھتا بھی نہیں. اور اس کے اندر کئی آیتیں متشابہات کی آتی ہے، کئی آیتوں کا جو ہے اختتام نون پر ہوتا ہے، کہیں دال پر ہوتا ہے، کہیں میم پر ہوتا ہے، اور جو ہے فوراً جو ہے زبان پر وہ آیتیں آنا اور ان سوروں کی یاد دہانی، یہ ساری جو ہے بہت بڑی کمالات کی بات ہے. یہ ایک چیز کمال کی نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے جو ہے محنت اور جستجو ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر احسان ہو، خاص جو ہے فضل و کرم ہو، وہ بچے جو ہے نکھر کر آتے ہیں. تو قابل مبارکباد ہے مدرسے والے بھی، مدرسے کے چلانے والے بھی، اور آپ حضرات بھی جن کے جو ہے تعاون سے اور محبت کی نگاہوں سے جو ہے یہ مدرسہ الحمدللہ ترقی کے راہ پر گامزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے اور جو ہے ہمارے حق میں دونوں جہان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. آمین. الحمدللہ.